ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 26 جنوری کو کوٹھی میاں اعجاز حسن پٹی میں ٹھیک 12 بجے دن مجلس اعزا ہوگی، جس میں قبلہ علامہ ناصر الحسینی افطلہاڑا خطاب فرمائیں گے۔ تمام برادران اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ کل رات بعد از نماز مغربین اسی مقام پر ماتم عزاداری زیر قیادت سید تبسم عباس شمسی ہو رہی ہے۔ تمام ماتمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے شاعر آل یاسین قبلہ جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور۔ ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی، بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جن احباب کے زیر انتظام یہ مجلس ہے ان کی یہ پہلی کاوش ہے، تو پہلی کاوش ہی اتنی روحانیت والی ہے، سیدہ اس میں مزید خیرات عطا فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، پاکستان غیر پاکستان، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، چونکہ 3 جمادی ثانی ہے اور بخل ٹھہرے گا اگر میں اپنے سے پہلے پڑھنے والے اپنے محسن مداح آل محمد کی تعریف نہ کروں۔ بہت ہی بہترین خطاب، بہت ہی، اور ضرورت ہے ان چیزوں کی ممبر پہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک میرے لیے بھی راستہ کھولا۔ میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اب میں کچھ اور پڑھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ جتنے لمحے اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے۔ کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ میں شکر گزار ہوں سر،
بہت مہربانی، اتنے زیرک حضرات۔ ثقلین بھائی جملہ میں انکل جی پہلا کہنے جا رہا ہوں، سانگلے والوں میرے حصے کی مجلس اس ایک جملے میں بند ہے، اگلا سفر میں نے آپ کی مودت کے سہارے کرنا ہے، میرے حصے کی تسکین اسی ایک فکرے میں مکمل ہو جائے گی۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا، کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین، سطر کی قیمت کرو تو جملہ کہوں، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا۔ ہاتھ اٹھیں گے تو بسم اللہ کرو جی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا تھوڑا آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرے لیے منزل آسان ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے، مجھے خیرات لینی ہے اور سبق سنانا ہے، آپ اچھے نمبر دے دیں گے تو آگے بھی سفر چلتا رہے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا۔ سانگلے والوں سطر جانے اور سیدہ جانے، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ پیچھے والے احباب ہاتھ اٹھایا کریں نا، پتہ چلے آپ میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا روح پرور ماحول ہے یار۔ ثقلین بھائی جب تک جیوں گا آپ کو دعائیں دوں گا، اتنے پیارے ماحول میں مجھے کھڑا کر دیا آپ نے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب۔ ہاں، اللہ ہونے کی یہی تو دلیل ہے کہ محمد جسے جھک جائے۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ ہاں ہاں، 2 روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے گھروں کو گھر دے دینے والا اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے محمد جھک جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں۔ 85% کاروان نے اس جملے پہ مجھے خیرات دی ہے، 15% بندے رہ گئے ہیں۔ اگلے جملے پہ قبلہ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر سامے پہ نظر ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں 15% شاید کسی سوچ میں ہے یا میرے پہنچانے میں کمی رہے گی، دعا فرمائیے گا۔ سفید ریش ہے آپ کی، باپ کے برابر ہیں، دعا چاہیے ان سفید داڑیوں سے، اور یہ ہم اثر میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد کی نگاہ میں اللہ کے آگے جھکنا، بطول کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ ماسو۔ کیا بات ہے۔ میں 1000 دفعہ کہوں سیدہ کہ آپ حصار ولایت میں رہے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ہاں ہاں، 4 مصرے پڑھوں۔ میں نے پہلے کہا میرا سارا پروگرام ہی دھرے کا دھرا رہ گیا، جو سوچ کے آیا تھا بات ہی کسی اور دھارے پہ چل پڑی ہے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ امام حسین آپ کو فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ پڑھوں گا لیکن ستھرا پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا جتنا آپ چاہیں گے۔ لمبا پڑھنے کا مجھے شوق ہی نہیں، نہ میں نے ایسی ذاکری، ایسی کتابت، ایسی نوکری مولا سے مانگی ہے کہ میں سامعین کے ذہنوں پہ بوجھ بن جاؤں۔ مولا اتنا عطا کر جتنے یہ عزادار حسین سن لے مجھے، لیکن جتنا سنیے گا کم از کم آپ کی موجودگی کا مجھے احساس ہونا چاہیے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ سانگلے والوں 4تھی سطر دور کی بات ہے، دوسری کی قیمت چاہیے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے،
کیا بات ہے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، تیرا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا، مجھے بی بی نے خیرات ہی کیا عطا کی ہے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ، اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جی 1000 دفعہ کہوں، تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اللہ اکبر. شخصیت کے ہوتے ہیں دو حصے، ایک قول ایک فعل. اب اتنے بولتے ہوئے کھنکتے ہوئے مجمع میں بندہ شرع کرنے بیٹھ جائے نا تو یہ مجمع کی توہین ہے. بھی میری سوچ سے زیادہ آپ میرے رفیق سفر ہے، پھر بات کیوں کھولوں؟ اور کھلی ہوئی بات تو ساری سن لیتے ہیں، راز کی بات تو رازدار ہی سنتا ہے نا. ہاں، شخصیت کے ہوتے ہیں دو حصے، ایک قول ایک فعل. صدر کہوں، میرے مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے. احسان کرے گا وہ بندہ جو آپ میرے ساتھ بولے گا. میرے نبی کا قول بھی اللہ کا قول ہے، میرے نبی کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. چلو میں قرآن کی دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، قول کے لیے بھی فعل کے لیے بھی. قول کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اب زمانہ جو ترجمہ کرے کرتا رہے، مجھے جو فقیر کی بارگاہ سے خیرات ملی ہے میں نے تو وہی پڑھنی ہے. اللہ کہہ یہی رہا ہے، میرا محمد جو بولتا ہے بس وہی ہے. ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مصطفیٰ جو بولتا ہے وہ وہی ہے. اور فعل کے لیے بھی اللہ قرآن میں آیت پیش کر رہا، سورہ احزاب پڑھ لیجئے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے مصطفیٰ کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں. بچے پہنچ گئے ہیں تو جوانوں سے تو مجھے امید ہونی چاہیے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یعنی آپ چونکہ درس و تدریس سے متعلق رہے ہیں، بات کا لطف لیجئے گا. قول بھی رسول کا قول اللہ کا قول ہے، مصطفیٰ کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد کسی کو کچھ دے تو اللہ دیتا ہے، محمد کسی سے کچھ لے تو اللہ لیتا ہے، محمد کسی کو بلائے تو اللہ بلاتا ہے، محمد کسی کو اٹھائے تو اللہ اٹھاتا ہے، محمد کسی پہ رحمت کرے تو اللہ کرتا ہے، محمد کسی پہ لعنت کرے تو اللہ. بولنا داد کہاں لے جاؤ گے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی میرا نبی جو کرتا ہے سانگلے والا وہ اللہ کرتا ہے. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. سن بطول کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل ہے آج میں مجلس پڑھ کے جاؤں. امام حسین آپ کو سلامت، جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اس معظمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا صلی اللہ محمد وعلی محمد، تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے کہوں تو اتنا کہوں گا نا جتنی میری اوقات ہے، جتنے میرے ذہن کی رسائی ہے. تو معصوم کے دروازے پہ چلتے ہیں نا، مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ اب اعزاز ہے ہر علی والے کے لیے، سنبھالنا خدا کے لیے. تیرے چھٹے امام مسکرا کے فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا جو ازل سے بھی پہلے. کیا بات ہے، آپ پہنچے میں کہتا ہوا
सैयदा तुम्हें सलामत रखे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा हवाला मांग लोगे, ना दिखाऊं काबर की दीवार तक तेरा मुजरिम हूं, कैमरे की आंख मुझे रिकॉर्ड कर रही है, हर मिंबर पे जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे बानियान को परेशान ना करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो छूटे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जान और मखदूम है कौन है जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। छठे मौला फरमा रहे हैं जो अजल से भी पहले अपने मुहिब्बों को नारे जहन्नम से छुड़ा चुकी हो उसे फातिमा का। बोलना बोलना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जो अजल से भी पहले, हाँ अजल से भी पहले अपने मुहिब्बों को नारे जहन्नम से छुड़ा चुकी हो उसे फातिमा कहते हैं। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। आगे चले या काफी हो गया है? चले आगे। कुरान में आयत रोज पढ़ते हो ना, हर नमाज में पढ़ते हो, इन्ना अंज़लना वाली सूरत पढ़ते हो ना, और उसमें आयत भी पढ़ते हो, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र पढ़ते हो ना। तुम्हें क्या खबर के लैलतुल क़द्र क्या है? और वाकई हमें क्या खबर के लैलतुल क़द्र क्या है? इमाम हुसैन तुम्हें, जहां अल्लाह कह दे कि तुम्हें क्या खबर, हाय 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 हाय। ये कुरान है, आले मोहम्मद का जिक्र है, 14 की कचहरी है। अपनी तरफ से कहूं तो मजमे का हक के उठा के दीवार पे दे मार। बात मैं मासूम की करने जा रहा हूं और कोई बंदा चुप रह गया, फिर वो जाने और सैयदा जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता ना। तेरे 5वें मौला से पूछा गया, मौला लैलतुल क़द्र का मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र के इदराक का मतलब क्या है? जो जवाब मेरे मौला ने दिया वो सुनो। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं सजूद सरवर की जिंदगी का हुसूल क्या है? सजूद सरवर की जिंदगी का हुसूल क्या है? जहां में वहदत के इस जहां में नजूल क्या है? यही तो इदराक लैलतुल क़द्र का है मतलब। खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? मैं शुक्रगुजार हूं भाईजान, खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? जो चीजें आपने मसाइब में सुनी हुई है ना, मेरा दिल है आज मैं वो तुम्हें फजाइल में सुना के जाऊं। अभी आप जनाब साम बिन नूह का लगाया हुआ बाग सुन रहे थे, मेरा दिल है मैं तुम्हें बताऊं कि बीबी ने इस बाग की वकालत में अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए किस अंदाज से घर से दरबार तक गई है फजाइल की बात, है फजाइल की बात। जरा फजाइल के अंदाज में सुनने की कोशिश कीजिएगा, रोकूंगा नहीं, जैसे दिल करे इबादत कीजिए, लेकिन है फजाइल की सतरें। किस प्रोटोकॉल से रसूल की बेटी घर से दरबार तक गई है, किस इज्जत से गई है? ये नहीं बस गई और आ गई, पूरा एहतमाम है, पूरा इंतजाम है। अल्लाह ने बतूल के चलने का इंतजाम क्या किया, एहतमाम क्या किया, इंसराम क्या किया? कैसे रसूल की बेटी ने पहला कदम उठाया, कैसे रसूल की बेटी दरबार तक पहुंची, फिर हुआ क्या, वो सारी चीजें अपने जहन में रखो। और मैं पहला फिक्रा जनाब की खिदमत पे अर्ज करने जा रहा हूं कि जब रसूल की बेटी को पता लगा ना मेरी जागीर पे कब्जा हो गया है, अभी फजाइल की बात है, रसूल की सैयदा बेटी को पता लगा ना मेरी जागीर पे कब्जा हो गया है, तो फिर क्या हुआ? अम्मा रिसालत को सैयदा ने सर पे रखा। मैं प्रोटोकॉल ऑफ बतूल पढ़ने जा रहा हूं, सैयदा का प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहा हूं। रसूल के अमामा को सर पे रखा। जरा आंसुओं के तलातम को मेरे चांद रोकिएगा। मोमिन की अजमत यही है कि फजाइल में मेराज होती है जब आंसू आ जाए, लेकिन जरा रोकिएगा अपने आप को, मुझे कुछ सफर करना है। अमामा रिसालत को सैयदा ने सर पे रखा, रसूल के असा को हाथ में लिया, एक हाथ में रसूल की तस्बीह को पकड़ा, यानी फिक्रा बदल दूं, मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बन के चल पड़ी। सकलैन भाई अलल ऐलान कह रहा हूं, आज से पहले ये सैयदा का प्रोटोकॉल आपने सुना हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाइएगा। मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात, मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बनकर
چل پڑی. اور جب سیدہ چلی تو پہلے بی بی نے آواز دی, یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت, اے نبوت کے اہل لوگو, ادنو منی. میں سطر کہہ گیا اور آپ رہ گئے. بطول نے فرمایا ادنو منی, ادنو منی, میرے قریب آؤ. میری تو کوشش ہے کہ میرے کہنے سے پہلے آپ پہنچ جائیں. ہاں ہاں, بطول نے فرمایا یا اہل بیت النبوہ ادنو منی, میرے قریب آؤ. بالکل یہ وہی لہجہ نہیں جو شب معراج پردے سے آ رہی تھی آواز, یا محمد ادنو منی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تیرے جھومنے کے کیا کہنے, تیرے پہنچنے کے کیا کہنے, تیرے انداز سماعت کے کیا کہنے. میرا چاند سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ امام حسین بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ 3 بچے مجھے سب سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ پہنچ گئے, یہ میرا چاند پہنچ گیا, سمجھوں گا پورا مجمع پہنچ گیا ہے. بطول کی آواز, یا اہل بیت النبوہ ادنو منی, اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ. شکلین بھائی سطر کی قیمت نہ ملی تو خدا کی قسم یہاں سے سیدھا میں نے سکھر جا کے مجلس پڑھنی ہے. سکھر تک دل میں دکھ لے کے جاؤں گا. بھی سامنے اتنا پیارا ذہین فتین مجمع معرفت سننے والا, اور فکرہ زمین پہ چلا گیا. سیدہ کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی. ہائے ہائے ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. جو عقیدہ سننے آئے ہیں, جو بندے معراج سننے آئے ہیں, سیدہ کا لال تمہیں سلامت رکھے. سیدہ نے ایک آواز دی, یا اہل بیت النبوہ ادنو منی. 4 رباعیاں پڑھ کے تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا ہے. جب چاہوں گا تم سے داد لے لوں گا. بی بی کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی, کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے آ گیا. بولنا بولنا, کہاں لے جاؤ گے اس بات کو؟ امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کسی طرف سے بسم اللہ. امام حسین آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے. امام میں 1000 دفعہ کہوں, کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی, کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے آ گیا. جملہ سنیے گا, کسی طرف سے اللہ کا مزاج حسین بن کے آ گیا. ہائے 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 ہائے. صدقے جاؤں ان ہتھاں دے, صدقے جاؤں ان چہروں کے, صدقے جاؤں ان تازگیوں کے. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کسی طرف سے اللہ کی بلندی, کسی طرف سے اللہ کا حسن, کسی طرف سے اللہ کا مزاج. ایک سطر اور تبدیل کر دوں, اس سطر کو اور آگے بڑھا دوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کسی طرف سے اللہ کی بلندی, کسی طرف سے اللہ کا حسن, کسی طرف سے اللہ کا مزاج. منظر کیا بنا صحن تطہیر میں. سانگلے والوں دکھ نہ دے کے مجھے بھیجنا کہ سطر میں نے ہوا میں چھوڑ دی ہے. درمیان میں رسول کی بیٹی ہے, سامنے علی کھڑے ہیں, ایک طرف حسن کھڑے ہیں, ایک طرف حسین کھڑے ہیں. سانگلے والوں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں. پروٹوکول سنیے گا سیدہ کا. منظر کیا بنا, درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی, سامنے نابع العظیم تھا, ایک طرف قرآن کریم تھا, ایک طرف عزیز حکیم تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلام. کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی سنن کو؟ پڑھے رسول کی بیٹی کا پروٹوکول. امام حسین آپ کو یہ چمکتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہیں, یہ کھلتے ہوئے چہرے ہی تو میری کمزوری ہیں. بسم اللہ. امام حسین آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ایک طرف نابع العظیم, ایک طرف قرآن کریم, ایک طرف عزیز حکیم. چلی رسول کی بیٹی. چلنے سے پہلے بی بی نے پھر آواز دی. پتہ وہ کون سی؟ سطر بدل دو. مقصد محمد نے وحی کے لہجے میں پھر آواز دی. آہا آہا. امام حسین تو جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں. اتنا پیارا معیار سماعت کس ایک دل ہے میرا کتنی دفعہ لو گے یار. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ہاں ہاں, مقصد معراج محمد نے وحی کے لہجے میں پھر آواز دی. بیوی فرماتی ہے یا علی.
کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب بطول یا علی کہہ رہی ہوگی. کس کس سطر کا تعاقب کروں یار میں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. بی بی کی آواز ہے یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی. نہ 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 ان خطبہ میں سے میں نہیں ہوں کہ داد مل گئی اور پھر اگلا سطر میں ضائع کر دوں. نہ تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی ممبر پہ, اسی جملے پہ. یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات ہی نہیں عطا کی. یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی, تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. ہائے 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 ہائے, جو ادب سننے کے عادی ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے جو بسم اللہ بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت. تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. یا علی تو میدان کی زینت, تو نقطہ بائے بسم خدا, تو حلتا, تو کل کفا, تو ناصر انبیاء, تو مشکل کشا, تو بسم اللہ کی با کا نقطہ. یا علی تو میدانوں کی زینت. یا علی تیرے رہوار کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین جو عقیدہ سننے آئے ہیں نا, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. بات سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یا علی آپ میدان کی زینت, آپ کا وار قہر خدا کی بجلی, آپ کے رہوار کی سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کے ذرے چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں. لیکن یا علی جب آپ میدان میں جاتے تھے آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا. جملہ سنیے گا نیاز حسین, آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی. گہرائی دیکھیے گا فکرے کی. آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی, آپ کے پاس رہوار. اس جملے کو خصوصیت سے ریکارڈ کرنا میرا چاند اور سوشل میڈیا پہ پھیلا دینا. آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا. لیکن یا علی مجھے دیکھ, نہ مجھے تلوار کی ضرورت ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں خالی نہ جائیں. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یا علی دیکھ, نہ مجھے تلوار کی ضرورت, نہ مجھے رہوار کی ضرورت. بندہ کون سا ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا تھا اور فکرے پہ بطول کو سلام نہ کر سکا. نہ مجھے تلوار کی ضرورت, نہ مجھے رہوار کی ضرورت. پھر بھی تیرے دشمن کے نجس رخ سے غلیظ نقاب کو نوچ کر مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. آ میری جنگ دیکھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. حق ادا کر دیا تم نے سننے کا. امام حسین تمہیں پروٹوکول بطول کا سننا. امام حسین تمہیں سارا جی کرنا. بسم اللہ. راضی ہو. پانی ہے پانی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. داد بڑی دی ہے پر اس جملے پہ وہاں نہیں پہنچے جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا. ہاں ہاں حلال اعلان کہہ رہا ہوں. داد بڑی دی ہے, توقع سے زیادہ دی ہے, لیکن وہاں نہیں پہنچے آپ جہاں لے جانا چاہ رہا تھا. بات پھر کھول دیتے ہیں. سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں. دیکھو 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 دیکھو, لعنت آپ اور میں بھی کرتے ہیں. کرتے نہیں ہیں؟ کرتے ہیں. چلو کر کے دکھاؤ. بطول کے دشمن پہ لعنت, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت, جو کر کے پچھتائے اس پر بھی لعنت, جو پچھتا کے پلٹ جائے اس پر بھی لعنت. اور ایسے ہی موقع پہ میں بھول ہی نہیں سکتا, اللہ درجات بلند کرے, قبلہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے, وہ کہا کرتے تھے جو سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے ایک لمحہ سوچے, لعنت پہلے اسے پکڑ لیتی ہے. ہاں ہاں, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. تو بطول نے یہ نہیں کہا سانگلے والوں میں لعنت کرنے جا رہی ہوں. خدا کے لیے جملے کی قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. سیدہ نے بھیا یہ نہیں کہا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں. لعنت آپ اور میں بھی کرتے ہیں. بطول فرماتی ہے میں لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. سانگلے والوں
اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے. عذاب کرے چاچا جی تو اللہ کرے, عذاب کرے تو محمد کی بیٹی کرے, عذاب کرے تو اللہ کرے, عذاب کرے تو سیدہ کرے, لیکن یہ بات مشترک ہے, اللہ اور بطول جب بھی عذاب کرتے ہیں علی کے دشمن پہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, پھر ان کی شکلیں کہتے نہیں. فیس بک اکاؤنٹ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, یوٹیوب آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, واٹس ایپ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. بندے بکواس کرتے ہیں ہم شیعوں کی قبریں کھودیں گے, پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے. قیمت کرو گے؟ جاہلو تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو, تیرے پہنچنے کے کیا کہنے. حق ادا کر ہے, جی کرا جی کرا جی کرا. خدا کی قسم اس جملے کا شکلیں جو لطف ہے نا, یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے, حق ادا کر دیا تم نے. اور تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو. چلو جو نہیں بولے ان تک بات پہنچانے کے لیے, تم نے جناب حجر بن عدی کی قبر کھودی نہیں؟ ہائے 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 ہائے. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں جی پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ امام حسین تمہیں کیوں بھیا پڑھوں؟ تم نے جناب حجر کی قبر کھودی نہیں؟ تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی. ہائے 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 ہائے. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا. فارمیلٹی والی داد ہی نہیں چاہیے. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. دیکھنا مجھے. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل قبر کی ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. اب جس بندے کو ضرورت ہے علی کی, جس کا ایمان ہے کہ مرنے کے وقت سرحانے کرسی علی کی لگے گی, علی اجازت دیں گے تو ملک الموت نرمی کرے گا, ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. وہ بندہ ضرور بولے کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی, داڑھی ویسے چمک رہی تھی, اور عزت والے لوگوں قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تم نے جناب حجر کی قبر کھودی ہے نا, دعویٰ تھا نا تمہارا, چیلنج تھا نا, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, دیکھیں گے ان کی شکلیں. تم نے قبر بھی کھولی, شکل بھی دیکھ لی. اب آپ میری بات کا جواب دے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر؟ سکلین جی یہ 4 مصرے پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دوں, میرے حصے کی مجلس مکمل ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود پہ رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں جی. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. راضی ہو بھیا؟ امام بیٹا کھول کے دیو نا. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی. اچھا جی رسول کی بیٹی چلی, پروٹوکول پڑھیں آگے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. آؤ آؤ میرا چاند, تو نے بڑی تکلیف کی ہے. سیدہ آپ کے لنگر دسترخوان عزت میں اضافہ فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی رسول کی بیٹی چلی, امامہ رسالت سر پہ, ہاتھ میں عصائے محمد, محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چلی. اب سیدہ چلنے لگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. نہیں پہلے میں جملہ بدل دوں. کائنات قیمت میں لے آؤ, اس سطر کی سانگلے والوں نہیں قبول کروں گا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
अल्लाह के तमाम अस्माउल हुस्ना की आसल ने पहला कदम उठाया। आप प्रोटोकॉल ऑफिसर हो ना, आपको पता प्रोटोकॉल होता क्या है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह के तमाम अस्माउल हुस्ना की आसल ने पहला कदम उठाया। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह की हम्द ने तवाफ किया, दरूद ने रहमत का साहिबान बनाया, हूरों ने आंचल बिछाए। ना ना ना, इतने सस्ते जुमले नहीं हैं जो मैं पढ़ता चला जाऊं और तू सुनता चला जाए। अब मैं देखूंगा कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। हूरों ने आंचल बिछाए, हूरें हट गई तो फरिश्तों ने पर रखना शुरू कर दिए। एक एक फरिश्ते के पर पे बतूल कदम रखती आ रही है, एक एक फरिश्ते के कदम पर पे कदम बतूल का आता जा रहा है। अब मैं फरिश्ते गिनने बैठूं तो फिर जिंदगी की सांसें थोड़ी हैं, फरिश्ते ज्यादा हैं। चल एक दो गिन के बता देता हूं। मसलन पहले पहले कदम था इज़राइल का, मलकल मौत का। उस पे बीबी ने कदम रखा। मलकल मौत का काम क्या है? जमाने को मौत देता है। फिर सतर बदल दूं, ये मलकल मौत के पर पे बतूल का कदम नहीं था, जमाने की मौत पर था। हाय 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 हाय, जो हाथ उठाए लग रहे किसी दरबार। मैं प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहा हूं सैयदा का। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हो। ये जमाने की मौत पे मोहम्मद की बेटी का पहला कदम आ गया। अगला पर था हजरत मेकाईल का। मेकाईल का क्या काम है? जमाने को रिस्क देता है। तो जमाने को रिस्क देने वाले फरिश्ते के पर पे मोहम्मद की बेटी का कदम आके बता गया, जमाने वालों तुम जो भी खाते हो हमारे कदमों का सदका खा। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। राजी हो भैया? कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। पहले हूरों ने आंचल बिछाए, फिर फरिश्तों ने पर रखे, हूरें हट गई, फरिश्ते हट गए। फिर पता क्या हुआ? धीमे लहजे से बात कहूं, कीमत दोगे? पता लगेगा गले के जोर पे बोलते हो, लफ्ज की नुदरत पे बोलते हो। हूरें हट गई, फरिश्ते हट गए, मरियम ने अपनी रिदा बिछा दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूं, दोनों हाथों से सलूट फेर रहा हूं जी। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, मरियम ने अपनी रिदा बिछा दी। सकलैन भाई, ये जिक्र पे मेरा हाथ है। अब तक के फिक्रे कहे हैं मैंने इनके मिजाज के, अब एक फिक्रा है मेरे अंदर के ज़हीर का। कहूंगा तो मैं जरूर, चाहे मौत भी आ जाए। कोई बोले तो भी कहूंगा, कोई ना बोले तो भी कहूंगा। हूरें हट गई, फरिश्ते हट गए, मरियम हट गई। फिर क्या हुआ? तौरात ने अपने वर्क बिछाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। कुछ बंदे सोच में पड़ गए हैं, कुछ नब्ज़े बेतरतीब होती नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। तौरात ने अपने वर्क बिछाए, ज़बूर ने अपनी आयतें रखी, इंजील ने अपने सजदे रखे। फिर क्या हुआ? हूरें हट गई, फरिश्ते हट गए, तौरात हट गई, मरियम हट गई, इंजील हट गई, ज़बूर हट गई। तो फिर क्या हुआ? कुरान की अलहम्द ने हकीकत अलहम्द को सलाम कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रोटोकॉल पढ़ रहा हूं ना सैयदा का। सैयदा का लाल तुम्हें हिस्सा जी करा। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। हकीकत अलहम्द ने